بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسپیشل راہ رمضان میں شاکر علی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے مہمان کی صورت میں، اور مہمان جو ہے یقیناً اس کی عزت اور احترام جو ہے وہ میزبانوں پر فرض اور لازم اور ملزوم ہوتی ہے۔ اس میں یقیناً تراویح کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو عبادات کا زیادہ سلسلہ ہوتا ہے، افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو اب آپ کو مدعو بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی دعوتوں پر بھی۔ تو یقیناً اس پر اس کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، بہت ساری سی باتیں ہوتی ہیں جو پیچیدہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو بعد میں ہمیں پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کس طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اس پر ہم یقیناً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور معروف شخصیت مرکزی رویت لال کمیٹی کے ممبر ہیں آپ، اور پروفیسر حافظ محمد سلفی ہمارے درمیان موجود ہے، جو جامعہ ستاریہ الاسلامیہ کے جو ہے آپ پرنسپل ہیں، اور مختلف ممالک میں آپ اسپیچ دینے کے لیے بھی تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، مشہور معروف ثنا خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسپیشل رمضان میں۔ وہ جو ہم یوں بات کریں کہ مختلف نجی چینلوں پر بھی ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، جب بھی وہ ثنا خوانی کرتے ہیں تو بالکل دلوں کو گرما دیتے ہیں، روح کو تڑپا دیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس انداز سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے روزے کے احکام و مسائل، اس پر ہم بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی نقشبندی۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں،
اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، وسیم عباسی نقشبندی بہت اچھے اور احسن انداز سے آپ نے پڑھا، اور جب آپ یہ پڑھ رہے تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ روحانی طور پر کہ ہم بھی جو ہے مدینے جا رہے ہیں اور کعبے جا رہے ہیں، اور اس کے خلاف کو پکڑ کر ہم بھی صدائیں لگا رہے ہیں۔ بہت زبردست سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں وہاں کا سفر نصیب فرمائے، تاکہ وہاں پہ ہم روبرو جا کے اللہ رب العزت کے اس پاک گھر کا بھی دیدار کریں، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جا کے اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کریں، وہاں روزہ بھی افطار کریں۔ تو اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت اچھی بات وسیم عباسی نقشبندی، یقیناً سلسلہ جاری سر رہے گا انشاءاللہ ثنا خوانی کا۔ پروفیسر حافظ محمد سلفی، روزے کے احکام و مسائل ہمارا موضوع۔ اچھا، ایک سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جیسے ہم نے چاند دیکھ لیا، ہم نے دعائیں پڑھ لی، اس کے بعد جناب اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا تراویح پڑھنی ہے، تراویح کے آداب ہوتے ہیں، نمازوں کے آداب ہوتے ہیں، ساتھ میں روزہ افطار کرانے کے آداب ہوتے ہیں، روزہ نہ رکھنا، یہ بہت سارے ایک سوالات ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ نظر ڈالیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ روزہ ارکان اسلام خمسہ میں سے ایک رکن اساسی دین ہے، اور روزے کی فرضیت 3 دلیلوں سے ثابت اور وجود ہے۔ سب سے پہلے کلام الہی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ قرآن پاک میں واضح طور پر روزے کو فرض بنا کر ہمارے لیے واجب کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الصیام فصوموا، لوگو تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لہذا تم روزہ رکھو۔ تیسرا، اجماع امت، اس دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے، یورپ میں ہے، ایشیا میں ہے، افریقہ میں ہے، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، پہاڑ پر ہے، مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لہذا یہ 3 ایسی دلیلیں کہ جس کی فرضیت کے بارے میں کوئی عقل مند شک بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے فرما دیا، نبی کا حکم ہو گیا، اور ساری امت کا اجماع ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لہذا ان ادلہ کی موجودگی میں ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رمضان کا چاند ہوتے ہی اپنی نیت اور ارادہ ایمانی حاضر کر لے کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، میں مسلمان ہوں اور اس فرضیت سے مجھے عہدہ برا ہونا ہے۔ روزہ صبح صادق سے پہلے کھانے پینے سے رک کر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی اذان ہوتے ہی افطار کرنے کا نام روزہ ہے، یہ فزیکلی۔ لیکن شرعی اور اصطلاحی اور روحانی جو روزہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی فرائض الہی کی کرنے کی نیت اور معصیت الہی سے بچنے کا پکا ارادہ کہ اب میں نے روزہ رکھا ہے، میں غلطی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، غلط بات زبان سے نہیں نکالوں گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان صوم یوم احدکم فإن صابہ احد او قاتلہ فقل انی صائم۔ تم نے تو کوئی غلطی نہیں کری، لیکن کوئی غلطی کر کے تمہیں گالی دیتا ہے یا مارتا بھی ہے
تو تم نے صرف ایک جواب دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اچھا یہاں پر ایک دوسرا سوال، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ میں روزے سے ہوں، یہ ایک ڈھال بن گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہیں، مثال کے طور پر غیر مسلم میں سب آ جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، کیا وہ روزہ رکھیں؟ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے عدلہ ذکر ہو گئی کہ روزہ مسلمان کے لیے فرض ہے، اور روزے کی جو افادیت فزیکلی اور روحانی ہے اس کی تفصیل ہم بعد میں آئیں گے. صحیح. غیر مسلم پر روزہ رکھنا واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ روزے کے فزیکل فوائد انسان کو جو نصیب ہوتے ہیں وہ کسی دوا اور کسی علاج سے نہیں ہوتے. لہذا روزے کا معنی یہ ہے کہ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر برائی سے پرہیز کریں گے. اب ظاہر ہے کس اچھائی کا اثر آپ کے بدن پر، آپ کی روح پر، دونوں پر پڑے گا. لہذا آپ نے اگر اپنے بدن کو صحت مند رکھنا ہے اور اپنے روح کی بالغی کو ایمان کے دائرے میں لانا ہے تو آپ روزہ رکھیں. صحیح. اچھا لطف کی بات یہ ہے جو رمضان میں روزے خود نہیں رکھتے وہ اکثر بھوک ان کو زیادہ لگتی ہے، اور جو روزے رکھتے ہیں وہ آرام سے ٹائم گزارتے ہیں. اچھا حافظ صاحب ایک اور سوال اسی کے دوران کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اچانک اس کے روزے میں مطلب بیمار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھا، بیمار ہو گیا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ یہ بہت واضح حکم ہے قرآن پاک میں، فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر بیمار ہو جاؤ اور سفر کا مرحلہ پیش آ جائے تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. صحیح. لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس بیماری کا پیریڈ پورے رمضان 3 دن بیمار رہے یا پورے رمضان 5 دن سفر میں رہے، ان 3 دن اور 5 دن کے بدلے میں رمضان کے بعد آپ نے رمضان کی استعداد روزے کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمان پر پورے رمضان کے روزے فرض ہیں. صحیح. اچھا ایک اور بھی یہ بھی چیز عموماً ہمیں لاحق ہوتی ہے کہ ہم لوگ عموماً انجیکشن وغیرہ بھی اس میں لگواتے ہیں، دوائی وغیرہ لیتے ہیں. جی وہ سر کیا اس دوران وہ روزہ نہ رکھے کہ جب وہ اس کو ایسا عارضہ لاحق ہو؟ دیکھیے شریعت دین فطرت ہے، اور فطرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی انسانی ضروریات شریعت اس سے اس کو نہیں روکتی. صحیح. اگر وہ پہلے سے بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے سے آپ کو، مثال کے طور پہ شوگر کے مریض ہیں، انہیں اگر سرٹن ٹائم ایک مدت کے بعد غذا نہ ملے، پانی نہ ملے یا شوگر کی وہ کوانٹٹی نہ ملے جس میں ان کی صحت کو تو وہ یا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا سخت بیماری ہوتی. لہذا شریعت نے ایسے بیمار کو کہ جس کی وجہ سے روزہ اس کی بیماری میں زیادتی کا سبب بنتا ہے، روزہ چھوڑ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یعنی وہ آپ نے جو پیش کیا فائدۃ من ایام اخر والے. ہاں لیکن صحیح. اگر روزہ رکھنے کے بعد بیماری لاحق ہوتی ہے یا روزے میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو فوری طور پر روزہ چھوڑ کر کھانے پی لینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ زندہ ہوگا تو روزہ رکھے گا، مر گیا تو پھر روزہ کیا. لہذا شریعت ہی کہتی ہے کہ تم بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور روزے کی حالت میں اگر بیماری آ جائے تو پہلے تو اس کا علاج کرائیں. فار ایگزامپل فزیو تھراپی، یہ اورل ٹریٹمنٹ ہے، آپ روزہ رکھ کے بھی فزیو تھراپی کرا سکتے ہیں. لیکن اگر جلد میں یا باڈی میں انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لگا سکتے ہیں. یا سر میں درد ہے، آپ بام ماتھے پر لگا سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں، آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں، یہ ساری ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو ڈرپ لگنی ہے، ان کو دوائی دینی ہے، ان کے منہ سے فلاں غذا دینی ہے، کھانا پہنچانا ہے، سو فار سو آن، تو پھر آپ اس دن کے روزے کو چھوڑ دیں اور ٹریٹمنٹ لے لیں. جب صحت یاب ہو جائیں تو رمضان کو پورا کریں، اور جن ایام میں آپ نے روزہ چھوڑا تھا ان کی قضا رمضان کے بعد پوری کر لیں. گرمیوں میں روزہ کس طرح ہے؟ مطلب اس میں نہا دھو سکتا ہے سب، مطلب ٹھنڈے پانی میں بیٹھ سکتا ہے سبھی؟ بلا شبہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مسلمان روزہ رکھ کر اور روزہ نہ رکھ کر بھی نماز تو پڑھتا ہے نا. صحیح. اور نماز کے لیے وضو کرتا ہے. لہذا پانی کا استعمال چاہے وہ وضو کی شکل میں ہو یا پانی کا استعمال غسل کی شکل میں ہو یا
اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی شکل میں ہو، ان سب ضروریات کو استعمال کرنے میں روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ صحیح۔ پروفیسر حافظ محمد سلفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، روزے کے احکام و مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی نقشبندی۔ پہلے تو تھوڑا سا آپ یہ بتائیے، کیونکہ آپ بھی ہمارے محفل کا ایک حصہ ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے، تھوڑا سا زیادہ نہیں بس تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ دیکھیں شاکر بھائی، جو ایک ایمان والا ہوتا ہے، عاشق رسول جو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ کب رمضان آئے اور وہ مبارک نورانی گھڑیاں مجھے میسر ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ بچپن سے ہی سارے روزے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اور گھر کا ماحول بھی تھا سختی کہ بیٹا روزے رکھنے ہیں، کہ جب اس عمر کو میں پہنچا تو بڑے ہی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تلاوت کلام پاک، اور بھائیوں کے درمیان جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک ریس بھی ہوتی ہے، کہ پورے مہینے میں نے کتنے قرآن پڑھنے آپ کے دیکھیں گے، اور پھر چونکہ میرا ثنا خوانی سے تعلق ہے تو پھر مختلف چینلوں پہ بھی افطاری میں، سحری میں، تو یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں کون سی آپ نعت سنا رہے ہیں؟ میں رمضان المبارک کا خصوصی کلام آپ کو نیا سنا رہا ہوں کہ جو لکھوایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی سن کے یقیناً ہمیں انشاءاللہ اچھا لگے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی اچھا لگے گا۔ بسم اللہ۔ رحمتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، 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 برکتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، برکتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، ہر پریشان انسان کے واسطے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر پریشان انسان کے واسطے، ہر پریشان انسان کے واسطے، راحتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، راحتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، صبح اور شام سب مومنوں کے لیے، سبحان اللہ، صبح اور شام سبھی مومنوں کے لیے، صبح اور شام سبھی مومنوں کے لیے، نعمتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، نعمتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، ہر طرف ہیں تلاوت کی زباریاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر طرف ہے تلاوت کی زباریاں، ہر طرف ہے تلاوت کی زباریاں، آیتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، آیتیں لے کے ماہ سیام آ گیا۔ اور شاکر بھائی یہ شعر توجہ چاہوں گا بسم اللہ، بسم اللہ۔ منتشر آدمیت کی دنیاؤں میں، منتشر آدمیت کی دنیاؤں میں، منتشر آدمیت کی دنیاؤں میں، قربتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، قربتیں لے کے ماہ سیام آ گیا،
برکتیں لے کے ماہ سیام آ گیا، رحمتیں لے کے ماہ سیام آ گیا۔ سبحان اللہ، وسیم عباسی نقشبندی آپ نے بہت اچھے انداز سے ایک رمضان المبارک کا پورا ایک آپ نے نقشہ کھینچا اور اچھے انداز سے آپ نے کھینچا۔ ظاہر ہے آپ ایک یوں ہم سمجھیں پروفیشنل سناخواں ہیں، اور حقیقت ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے انداز سے بھی کام کرتے ہیں۔ بالکل ناظرین، گفتگو جاری و ساری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ محمد سلفی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سناخواں وسیم عباسی نقشبندی۔ آج ہمارا موضوع روزے کے احکام و مسائل، اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد۔